اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے۔ جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے، ہر ایک کی تاکید۔ انسان مکلف ہے، جیسے روزے نماز زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ان کنتم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ محترم دوستو، دینی بھائی اور بہنوں، اس سے پہلے غیرت پر گفتگو کرتے ہوئے بطور مثال غیرت ایمانی کی ایک مثال دیتے ہوئے ہم نے نبی اللہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس لیے بیان کیا تاکہ پتہ چلے کہ غیرت کیسی ہوتی ہے۔ آج قرآن پاک کی ایک اور مثال دیتے ہیں کہ انسان کے دل میں اگر غیرت ہے، مومن اگر غیرت مند ہے، تو ہر ایسی چیز وہ پابندی سے کرے گا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو دور رکھے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ مومن کے دل میں، مومن کے نزدیک ایمان اور دین سے زیادہ محبوب بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ مومن اپنے ایمان اور دین کو بچاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اس کے دین کی راہ میں رکاوٹ بنے اور متاثر کرنے والی ہوتی ہے، مومن کی غیرت کبھی ایسی چیزوں کو گوارا نہیں کرتی۔ اسی سلسلے میں ہم نے سورۃ انفال کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول
وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں آیتیں حضرت ابو لبابہ ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل کی گئی ہیں، جن کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، جنہوں نے عین موقع پر مصالحت توڑ کر کے غداری کی تھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان پر چڑھائی کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، جبرائیل امین آئے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ کے رسول نے فوراً اعلان کیا کہ فوری طور پر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا جائے، اس یہودی گاؤں اور شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیوں؟ انہوں نے وقت پر بہت ہی زیادہ نمک حرامی، بے وفائی، غداری کی ہے، اس لیے ان کو مدینے میں رہنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں طرف سے صحابہ کرام کو لے کر کے ان کا محاصرہ کر لیا، اور کہا گیا تم نیچے اترو، ہتھیار ڈالو، چونکہ تم لوگوں نے عہد توڑا اور غداری کی، اور عین موقع پر تم نے دشمنوں کا ساتھ دے کر کے مسلمانوں کو ستایا۔ بات بڑھتی رہی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سردار تھے اور زخمی بھی تھے جنگ خندق میں۔ یہ ہوئی کہ یہودیوں نے کہا سعد بن معاذ جو فیصلہ کر دیں گے ہم اس پر راضی ہیں، قبول کریں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، نابالغ بچوں کو بچا لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا۔ حضرت ابو لبابہ ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زمینیں اور ان کے کچھ اہل و عیال اپنی زمین میں ان یہودیوں کے علاقے میں رہتے تھے، تو بنو قریظہ کے یہودیوں سے ان سے پرانے تعلقات تھے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا اور اپیل کی کہ ابو لبابہ ابن المنذر کو ہمارے ہاں بھیجیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم اسے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لبابہ ابن المنذر کو بھیجا، بنو قریظہ یہودیوں کے پاس گئے۔ یہودی اس وقت بڑے پریشان تھے، بچے عورتیں رو رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ یہودیوں نے پوچھا کہ ابو لبابہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے، کیا سوچ رہے ہیں؟ حضرت ابو لبابہ ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے تھوڑی سے چوک ہو گئی، انہوں نے اپنا سر ایسے جھکایا اور اپنا ہاتھ ایسے سر پر پھیرا اور کہا کہ تمہارے بارے میں یہی اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، بس، یعنی تم کو قتل کیا جائے گا، یہی اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ راز نبی علیہ السلام کا یہ فیصلہ قبل از وقت یہودیوں کو انہوں نے بتا دیا۔ جب بتا دیا ان کو، بتاتے ہی انہیں احساس ہوا کہ نبی علیہ السلام کے راز کو فاش کرنا ہمارے لیے جائز نہیں تھا، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، جو میں نے آپ کے راز کو فاش کر دیا، یہ امانت میں خیانت ہے۔ یہ ان کو احساس ہوا اپنی بھول چوک کا، اور بہت ہی زیادہ
غمگین ہوئی کہ ہائے ہم نے کیا کر ڈالا، اللہ کے رسول کا راز ہم نے فاش کیا. وہاں سے بھگے، روتے ہوئے آئے، گھر میں رسی لی اور مسجد نبوی کے سطور میں آ کر کے اپنے آپ کو باندھ دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہمیں یہاں باندھ کر کے چھوڑ دو. تقریباً 7 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مسجد کے ستون میں بدھے تھے. جب نماز کا وقت ہوتا کھول دی جاتی، نماز پڑھو، پھر باندھ دیے گئے. اور یہ بھی کہا واللہ لا اذوق ذوقا ولا اشرب شرابا حتی یتوب اللہ علیہ. اللہ کی قسم، ہم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، ہم نے خیانت کیا. اللہ کی قسم میں ایک لقمہ نہ کھانا کھاؤں گا، نہ ایک قطرہ پانی پیوں گا. اللہ تعالی ہمیں جب تک کہ موت نہ دے دے یا اللہ تعالی ہماری توبہ نہ قبول کر لے. اس طرح سے اپنے آپ کو باندھ دیا. 7 دن تک بھوکے پیاسے ابو لبابہ اس طرح سے بندھے رہتے، روتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرتے. جب کوئی ان کے سامنے کھانا پینا پیش کرتا کہتے ہرگز نہیں، واللہ لا اذوق ذوقا ولا اشرب شرابا حتی اموت او یتوب اللہ علیہ. اللہ کی قسم میں نہ تو ایک لقمہ کھانا کھاؤں گا، نہ ایک گھونٹ پانی پیوں گا. ہم اسی حالت میں رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں موت دے دے یا اللہ تعالیٰ رحم و کرم کر کے ہماری توبہ قبول کر لے. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی. اللہ رسول نے فرمایا اگر یہ شخص ان سے ایسی غلطی ہو گئی تھی ابو لبابہ سے، ان میرے پاس آ گئے ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں نے آپ کی خیانت کیا، تو اللہ رسول فرماتے ہم اس کے حق میں دعائے مغفرت کرتے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے اللہ اس بندے کو معاف کر دے. لیکن یہ میرے پاس آنے کے بجائے اپنا فیصلہ کر لیا. اب میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق وحی نازل نہ کر دے. جب اللہ تعالیٰ کی وحی آ جائے گی تبھی ان کو ہم اب چھوڑ سکتے ہیں. 7 دن ایسے گزرے. ان ایام میں کچھ ایسے وقت بھی آئے کہ غشی کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتے زمین پر. آخرکار اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، ان کی توبہ قبول کیا. جب ان کی توبہ قبول کر لیا تو اللہ رب العالمین انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے میری توبہ قبول کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جتنی ہماری جائیداد اور پراپرٹی اور مال ان یہودیوں کے علاقے میں ہے، ہم سارا مال اور ساری جائیداد پراپرٹی اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں. ہمیں اس جائیداد پراپرٹی کی محبت نہیں، محبت تو خوشی تو ہے رب نے میرا گناہ معاف کر دیا، میری توبہ قبول کر دی. قبول کے تھے توبہ پر، اس قدر یہ خوش ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، پوری جائیداد نہیں، اگر صدقہ کرنا ہے تو 1/3 تم صدقہ کرو، باقی سارا مال تم اپنی جگہ پہ باقی رکھو. انہوں نے صدقہ کیا، باقی مال اور جائیداد اپنے پاس رکھی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کی یہ دونوں آیتیں نازل کی. یا ایھا الذین آمنوا آیت نمبر 29، آیت نمبر اللہ رب العالمین نے 27 اور آیت نمبر 28 دو آیتیں نازل کی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا ان اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، صرف ان کو نہیں خطاب کیا بلکہ پورے ایمان والوں کو مخاطب کیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ایمان والو خبردار، تم لوگ نہ اللہ کی خیانت کرو نہ رسول کی خیانت کرو، اور نہ تو جانتے بوجھتے اپنے ایک دوسرے بھائی کی خیانت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. تمہیں معلوم ہے کہ خیانت کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے نہ تو اللہ کی خیانت کرو نہ رسول کی خیانت کرو، نہ تم آپس میں ایک دوسرے کی خیانت کرو. اللہ کی خیانت اللہ کی نافرمانی، رسول کی خیانت رسول کی نافرمانی. اللہ اس کے رسول کی ایک ایک بات، قرآن پاک کی ایک ایک آیت، نبی کی ایک ایک حدیث و سنت، یہ ہمارے پاس امانت ہے. لا تخونوا اللہ والرسول، نافرمانی کرنا، سنتوں کو چھوڑنا، یہ ایک قسم کی امانت میں خیانت ہے. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. ایمان والو خبردار، اللہ کی امانت میں، رسول کی امانت میں اور آپس میں ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کرو. امانت میں خیانت سے بچو. دیکھیں یہاں امانت میں خیانت کرا دیا گیا اس کو. پھر اگلی آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا. عام طور پر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور خیانت پر آمادہ کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں. دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں جو انسان کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، امانت میں خیانت پر آمادہ کرتے ہیں. اللہ نے دونوں سے منع کیا. فرمایا وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. ایمان والو اچھی طرح سے یاد رکھو، وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم. ایمان والو اچھی طرح سے یاد رکھو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، مال اور اولاد دونوں، تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری جائیداد، پراپرٹی، کاروبار، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. وَاعْلَمُوا انما اموالکم واولادکم فتنہ. فتنہ ہے. فتنے کا وہ معنی نہیں جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. فتنے کا معنی آزمائش ہے. اللہ اکبر. اگر انسان اسی آیت پر غور کر لے، اور یہ قرآن پاک میں اور مقامات پر ہے، مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا گیا، لیکن کوئی انسان مال اور اولاد کو فتنہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے آزمائش. ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کی اور نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں رکاوٹ بنے، اسی کو کہا جاتا ہے فتنہ. جس چیز میں پھنس کر کے، جس کی الفت محبت میں اور جس کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے، انسان دین کو چھوڑے، تو اسی چیز کو قرآن فتنہ کہتا ہے. اور سب سے زیادہ انسان اگر کسی کی وجہ سے دین چھوڑتا ہے اور کسی کی وجہ سے دین چھوڑتا ہے تو انسان کی اولاد اور انسان کا مال ہوتا ہے. مال اور اولاد. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا
اے لوگو، ابو لبابہ ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس چیز نے نبی کا راز فاش کرنے پر آمادہ کیا، ان کا مال اور ان کی اولاد تھی۔ چلو یہ سارے پرانے تعلقات ہیں، ان سے ان کو بتا دیں، یہی ساری چیزیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد رکھو مال اور اولاد اگر یا اور کوئی دنیاوی چیز دین کی راہ میں رکاوٹ بنی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر آمادہ کرنے والی بنی اور تم اس میں پھنس گئے، تو تمہارا کوئی فائدہ تو نہیں، تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ نقصان ہے اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، کتاب و سنت کی نافرمانی، اجر و ثواب سے محروم اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ تو اس لیے رب العالمین آگے فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم۔ ایک طرف تمہارا مال تمہاری اولاد ہے اور دوسری طرف اللہ تعالی کا حکم ہے۔ مال اولاد کی وجہ سے اگر اللہ کا حکم، اللہ کی فرما برداری چھوڑ دو گے تو تمہارا نقصان ہی نقصان ہے، اولاد تمہیں کچھ نہیں دے گی۔ آخرت تم نے اپنی برباد کر لی، آخرت خراب ہوئی۔ لیکن اگر اللہ کی فرما برداری کے لیے مال اور اولاد کی چاہت اور پسند اور محبت کو ٹھکرا دو، جہاں اللہ تعالی کی راہ میں مال اور اولاد رکاوٹ بنے، ان کو ٹھکرا کر کے اللہ کی فرما برداری کرو، تو یاد رکھو تمہارے لیے اس طرح بڑا اجر و ثواب۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے، یعنی اجر عظیم۔ اس واقعے کو میں نے بتایا، آپ بتائیے کہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا زمین پر مسجد میں باندھ رکھا تھا، اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم اس وقت تک میں ایک قطرہ پانی نہیں پیوں گا، ایک لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ میری توبہ نہ قبول کر لے۔ کس چیز نے آمادہ کیا؟ یہ غیرت تھی کہ میں نے اللہ اپنے خالق مالک کی نافرمانی کی، ہم نے رسول کی خیانت کی۔ یہ اتنی بڑی اتنی کوتاہی پر اتنا سیریس ہو گئی اور اتنا زیادہ انہوں نے اس کا احساس کیا کہ 7 دن بھوکے پیاسے رہے، اور جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا، لوگ چاروں طرف سے دوڑے خوش ہو کر کے، بہت خوش تھے ہمارے بھائی ابو لبابہ کے، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ جب دوڑے ہوئے آئے، کسی کو رسی نہیں کھولنے دیا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ لوگوں نے کہا تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتے کیا ہیں؟ نہیں، میں نے جس کی نافرمانی کی ہے، رسول کی نافرمانی کی ہے، جب تک رسول آ کر کے نہیں رسی کھولیں گے تب تک میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے ہاتھوں سے رسی کھولی اور یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول۔ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک غیرت، اپنے دین کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو غیرت ہوتی ہے، اس غیرت مندی کی ایک مثال پیش کر دی کہ مومن اگر سچا دیندار ہے، حقیقی مومن ہے، تو کسی ایسی چیز کو گوارا نہیں کر سکتا جو اس کے ایمان اور دین کو نقصان پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ یہی غیرت ہمارے اور آپ کے اندر بھی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔